بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم نے جیسا کہ وعدہ کیا تھا کہ ہم درس کریں گے خطبہ الہامیہ سے۔ خطبہ الہامیہ جو ہے وہ روحانی خزائن کی جلد 16 ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب نے عید بقر یعنی عید الاضحیٰ بڑی عید جسے بھی ہم اپنے کہتے ہیں، یہ 11 اپریل سن 1900 میں اس کا خطبہ دیا تھا، اور مرزا صاحب کے بقول کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چوئی صاحب، اس پہ ہم آج بات کریں گے اس خطبے کے حوالے سے، اور یہ خطبہ جو ہے یہ عربی کے اندر ہے، اور آپ عربی میں ہی یہ پڑھیں گے اور اس کا اردو میں ترجمہ بھی کریں گے۔ وعلیکم السلام جناب، یہ ایک بہت ہی اہم آپ نے کتاب چوز کی ہے۔ میں عربی دان تو ہوں نہیں اور نہ میں عربی میں مہارت رکھتا ہوں، میں کم از کم مفہوم اس کا اپنے احمدی بھائیوں کو جو ہے وہ شاید بتانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ جی، تھینک یو سو مچ۔ احمدی دوستو، یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ آج تک مذہب احمدیت کے کسی فرد نے، کسی خلیفہ نے، حتیٰ کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے آپ سب کو یہ چیز شدت سے کہی کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس خطبہ الہامیہ کو پڑھیں، لیکن انہوں نے خود کبھی نہیں پڑھا اور نہ پڑھ کے آپ کو بتایا کہ آپ کو بتاتے کہ دیکھیں جیسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اسی طرح آپ پڑھیں۔ یہ چوئی صاحب ایک چیز قابل غور ہے۔ یہ 2014 میں ایک خطبہ جمعہ جی، ایک تقریر کی مرزا مسرور صاحب نے، جس کے اندر انہوں نے خطبہ الہامیہ کے گرد فلانا شخص بیٹھا ہوا تھا، فلانا شخص بیٹھا ہوا تھا، جس طرح وہ اس کے روایات بیان کر دیتے ہیں، مگر انہوں نے خطبہ الہامیہ کا یا اس کتاب کا نہ انہوں نے اس کا کوئی خلاصہ بیان کیا، نہ انہوں نے ایم ٹی اے کو یا اپنے علماء کو یہ بجٹ یا حکم دیا کہ یہ لوگوں کو سنا کے پڑھایا جائے، بس ایم ڈی او کو بول دیا کہ خود ہی جا کے پڑھ لو۔ ایگزیکٹلی۔ کیونکہ ایسے احمدی بھی ہیں جو شاید خطبہ الہامیہ کا نام تو جانتے ہوں، جو کتابی صورت میں شائع ہے، لیکن اس کی تاریخ اور پس منظر اور مضمون کا علم نہیں رکھتے۔ اور اس بات نے مجھے حیران بھی کیا جب یہ پتہ چلا کہ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں کہ خطبہ الہامیہ کیا چیز ہے۔ جیسے خطبہ الہامیہ ہے، یہ تو عظیم الشان نشانوں میں سے ہے، جس نے بڑے بڑے علماء کے منہ بند کر دیے۔ اسی طرح اس خطبے کی چند سطریں یا بعض چھوٹے سے اقتباسات پیش کروں گا۔ اس الہامی خطبے کی حقیقت اور عظمت کا تو اسے پڑھنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، جیسے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ تو میرا خیال ہے کہ مسرور صاحب سے زیادہ ہم لوگ یہ آپ لوگوں کی توجہ اس طرف دلا چکے ہیں کہ خدا را مرزا صاحب کی کتابوں کو پڑھیں، لیکن خاص طور پہ جیسے چوئی صاحب نے فرمایا کہ خطبہ الہامیہ کے بارے میں انہوں نے اپنے خطبہ میں کہا کہ آپ اس کو پڑھیں۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے یہ ہم نے کیا کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے کیا خود پڑھ کے احمدیوں کے سامنے یہ بات رکھی؟ قطعی طور پہ نہیں رکھی۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ ایم ٹی اے ان کے پاس موجود ہے، ایم ٹی اے نے کیوں نہیں دیا؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسا عالم نہیں ہے، کوئی ایسا عربی دان نہیں ہے؟ یقین کیجئے میرے ساتھ چوئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جیسا میں نے عرض کیا کہ نہ ان کی زبان عربی ہے، نہ یہ کسی عرب ملک سے تعلق رکھتے ہیں، نہ یہ سند یافتہ کوئی ایسا سلسلہ ان کے پاس ہے، لیکن انسان کے پاس عقل ہے، فراست ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی۔ ہم جو سمجھے ہیں، چوئی صاحب جو سمجھے ہیں وہ بیان کریں گے آپ کے سامنے۔ ایٹ لیسٹ یہ ڈیوائن خلیفہ جسے آپ کہتے ہیں کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، تو اس خلیفہ کو تو چاہیے تھا کہ جس طرح مرزا غلام احمد نے یہ کہا کہ مجھ پہ نازل ہو رہا ہے، اسی طرح یہ بیان کر کے، لیکن یہ چیز ثابت کرتی ہے، اس پہ غور کیجئے گا کہ انہوں نے بھی پڑھ کے نہیں سنایا، نمبر ایک۔ دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ یہ خطبہ جو ہے یہ الہامیہ ہے، یہ وحی ہے، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ نازل ہو رہی تھی اور مرزا صاحب سنا رہے تھے۔ میں چوئی صاحب سے گزارش کروں گا کہ چوئی صاحب اس کا جو ابتدا ہے، خطبہ الہامیہ جو ٹائٹل ہے، یہ دوستوں میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو چیز ہے یہ ہے کہ اس سے آپ اس کی عربی اور اس کا اپنا عام فہم جو ہمارا ترجمہ جو آپ کو سمجھ ضرور جی، کہ وہ آپ کر دیں،
اور اس سے درمیان میں جو باتیں ہوں گی آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی. جناب چوئی صاحب. میں یہ کہتا چلوں کہ اصل جو خطبہ الہامیہ جو کہ مضمومہ الہامیہ ہے کہ الہام ہوا تھا، اس سے پہلے بہت ساری تمہیدیں ہیں، اور اس سے پہلے اعلان ہیں، اور اس سے پہلے چندے کی درخواست منارہ مسیح کی. تو ہم شاید اصل خطبے تک تو 5ویں 6ٹھی قسط تک بھی نہ آ سکیں، مگر جس طرح کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں، شیخ صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ ہر لفظ پڑھ کے چلنا ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی چیز مجہول نہ رہ جائے. تو جو میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے لگا ہوں اس کی کوئی ٹرانسلیشن موجود ہی نہیں ہے، اس لیے میں کسی ٹرانسلیشن کا سہارا نہیں لے سکتا. آپ کی اپنی ٹرانسلیشن؟ یہ میری اپنی ٹرانسلیشن ہے. یہ ٹائٹل بار اول ہے کہ جو یہ چودھری صاحب سمجھ رہے ہیں پڑھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جی. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹائٹل بار اول. یہ ٹائٹل پہ لکھا ہوا ہے ھذا هو الکتاب الذی الہمت. آگے یہ لفظ سمجھ نہیں آ رہا رحمت اللہ کہ کیا ہے، منہ من رب العباد، کہ یہ وہ کتاب ہے جو میرے اوپر الہام ہوئی رب العباد کی طرف سے، اللہ تعالیٰ یعنی کہ رب کی طرف سے. فی یوم عید من الاعیاد، کہ یہ عید والے دن، عیدوں میں سے عید والے دن، یا ان کا ایک عید کی جمع کی انہوں نے، یہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. ہم یہاں پہ عربی صرف و نحو میں نہیں جائیں گے چونکہ ہماری یہ قابلیت ہی نہیں ہے. ہمارے ایک بھائی ہیں فؤاد صاحب، وہ عربی کی بڑی قابلیت رکھتے ہیں، اور انہوں نے اس میں سے بہت ساری چیزیں اس پہ خطبہ الہامیہ میں سے نکالی ہوئی ہیں. جس پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہی آپ نے بہت اچھا کیا، یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کر دی. دوستو سلسلہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کی صرف و نحو گرامر کی کوئی غلطی ہم عربی کی نہیں نکالیں گے، کوئی نشاندہی نہیں کریں گے کہ اس میں کہ یہ جو چیز ہے، جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ یہ لفظ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، بعض اوقات یہ پرنٹنگ کے اندر بعض اوقات جو یہ چیز سامنے آتی ہے اس میں رہ جاتی ہے اور صحیح نہیں. اس میں معاف کیجئے گا اگر کوئی تلفظ میں فرق ہو، یا مرزا صاحب نے جو کیا ہوا یہ ایک علیحدہ شعبہ. جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ فواد ہمارے ایک دوست ہے، وہ اس ضمن میں عربی کے وہ عرب ہے، وہ جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم اس سے بالا ہو کے بات کر رہے ہیں مرزا صاحب کی صرف اس عربی پہ کہ یہ جو پنجابی عربی ہے کہ اس کے ہمیں کیا سمجھ آ رہا ہے. چوئی صاحب آپ کو بھی نقرات علی الحاضرین، جو میں پڑھ کے سنا رہا ہوں حاضرین کو جو سامنے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، انطاق روح الامین. اب یہ روح الامین جو ہے یہ قرآنی اصطلاح میں جبرائیل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. یہ اس کا بیان، یہ جو خطبہ الہامیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیان انطاق جو ہے، نطق جو ہے، یہ روح الامین کی ہے. ٹھیک ہے، من غیر مدد ترقیم و تدوین، اور اس کے اندر کوئی ترقیم و تدوین نہیں ہے، کوئی آتھرشپ اور کوئی کمپائلیشن نہیں ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، جو کہ میرا خیال ہے مولوی عبدالکریم سیالکوٹی صاحب نے اس کی نوک پلک سواری ہوئی ہے، کچھ فارسی میں ٹرانسلیٹ بھی کی ہوئی ہے، بعد میں انہوں نے نوٹس بھی لیتے رہے، اردو میں بھی آیا ہوا. جو مرزا صاحب بول رہے تھے بقول روایت. ایگزیکٹلی. اب روایت تو یہ ہے کہ مرزا صاحب بول رہے تھے اور عبدالکریم صاحب لکھ رہے تھے، اور حکیم نور الدین بھی لکھ رہے تھے. جی، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولوی عبدالکریم نے پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے. یہ ایک عجیب ہے، اس پہ احمدی حضرات بہت اچھلیں گے اور آپ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہمارے بارے میں رائے قائم کریں گے. دیکھیں ہمیں پورا حق ہے کہ ہم کہیں کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہے. آپ دلیل سے یہ چیز ثابت کر دیجئے، کیونکہ مرزا صاحب کی عربی جو ہے وہ پنجابی بتا رہی ہے کہ کس قابل ہے، اور سیم ٹائم مولوی عبدالکریم صاحب کے بارے میں بھی، اور ان دونوں کو کہا ہوا اور پہلے سے کہا تھا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور کروں گا اور صبح تم نے یہ کام کرنا ہے. اب چوئی صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے، لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب نے پہلے سے لکھا ہو جو مرزا صاحب نے پڑھ کے دیا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں یا ہمارا اندازہ یہ قیاس جو ہے غلط ہے، تو آپ دلیل کے ساتھ علم کے ساتھ اس کے اوپر آئیے گا بجائے کوئی ذاتی اٹیک کرنے کے یا اس چیزوں کے. یہ ہمارا سلسلہ ہے. آپ بڑی خوشی ہوگی. حضرت مولوی عبدالکریم صاحب جو انتہا درجہ ادبی ذوق رکھتے تھے، وہ تو اس خطبے کے اتنے عاشق تھے کہ اکثر اس سے سناتے رہتے تھے، اور اس کی بعض عبارتوں پر تو وہ ہمیشہ وجد میں آ جاتے تھے. حضور ہر لفظ کو 3 بار دہراتے تھے، اور مولوی حاجی خلیفہ المسیح اول اور مولوی عبدالکریم صاحب یہ ہر 2 صاحب کتابت کرتے تھے اور حضور سے دریافت کرتے تھے کہ لفظ سین سے ہے یا تھے سے ہے، عین سے یا الف سے ہے، یعنی لفظ پوچھے بھی جاتے تھے.
غرضی کہ مولوی صاحبان خود اپنے اصلاح کے دریافت کرتے تھے. حضرت اس کی تصحیح فرماتے تھے. پھر ختم ہونے پر حضور نے مولوی عبد الکریم صاحب کو فرمایا کہ آپ ترجمہ کر کے پبلک کو سنا دیں. میرا یہ ظن ہے جی جی اور وہ اس لیے ہے کہ مرزا صاحب کے اندر یکدم عربی کی قابلیت آ گئی. جب مرزا یہ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب ان کے ساتھ آ کے ملے تو یکدم اب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رات میں 10,000 مفردات سمجھا دیے. یہ مرزا صاحب کا قول ہے, ٹھیک ہے. مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب تشریف لے آئے, نہ کہ اللہ نے 10,000 مفردات کیے. اور وہ شخص بڑا قابل تھا. مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کی انگریزی, اس شخص کی عربی, اس شخص کی اردو اور فارسی, ان زبانوں پہ عبور. اور مزے کی بات یہ ہے وہ حلقہ سر سید احمد خان سے آئے تھے مرزا صاحب کے پاس. یہ ذہن میں رکھیے گا, حضرت عیسیٰ کی وفات کا یہ جو تصور ہے وہ لے کے آئے تھے مرزا صاحب کے پاس. چوئی صاحب آپ کو بڑی ایک اہم چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. مولوی عبد الکریم سیالکوٹی صاحب کی جو ذات ہے وہ بڑی اہم ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھیے. ہم لوگ یقین کیجئے کوئی نفی کوئی دشمنی ایسے نہیں کرتے. ہم لوگ مرزا صاحب کو اور اس تمام تحریک کو بالکل اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے, اگر غلط ہیں تو حقیقت سامنے آنی چاہیے. جی مولوی عبد الکریم صاحب کے ملنے کے ساتھ ہی انہوں نے عربی کے چیلنج دینے شروع کر دیے لوگوں کو, اور انہوں نے کہا مجھے عربی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے سمجھا دی ہے. اب یا تو آپ یہ مان لیں کہ ایک رات میں انسان عربی جیسی زبان اور اس کے سارے مفردات سمجھ سکتا ہے, یا یہ سمجھ لیں کہ کوئی ان کا ساتھ ہیلپر تھا. اب یہ آپ پہ, اس کا آپ کے اوپر جو ہے یہ آپ پہ چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل آپ کے ثواب دید پہ ہے جس طرح آپ لینا چاہتے ہیں. اور اب انہوں نے یہ بھی فرمایا میرے صاحب نے کہ جو مسیح 2 فرشتوں پہ نازل ہونا تھا ان میں سے ایک عبد الکریم سیالکوٹی تھے. ذرا غور کیجیے گا. پھر دیکھیے کہ وہ جو مسیح نے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے 2 زرد چادروں میں نازل ہونا تھا, ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ مولوی عبد الکریم سیالکوٹی ہیں, اور دوسرے مولانا محمد علی جو کہ انگریزی دان تھے. اب ایک عربی دان, ایک انگریزی دان, اور ایک انگریزی دان مولوی محمد علی لاہوری. جی مزے کی بات یہ ہے, اب آپ دوستو ہم آپ کے لیے آپ کو یہ اشارے دیے چلے جا رہے ہیں, آپ کو فوڈ فار تھاٹ دیے چلے جا رہے ہیں. اب سوچیں بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ جی یہ شخص جی مخالفت, ہم مخالفت نہیں کر رہے, ہم اویئرنس آپ کو سچ بتا رہے ہیں, حقیقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. جی اچھا جی, فلا شک انہ آیت من الآیات, اس میں کوئی شک نہیں, پس کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ نشانوں میں سے ایک نشان ہے. اگر آپ چاہیں تو میں ساتھ ساتھ انگلش میں بھی کرتا ہوں کہ نہیں؟ Oh, I would love that. I would love that for those the young ones کہ جو آج کے نوجوان مطلب جامعہ احمدیہ کے اندر جو نئے لڑکے یہاں پہ دیکھیں, ان کے پاس یہ کتابیں اور ان کو یہ باتیں سمجھنے کے لیے, کیونکہ بہت زیادہ جماعت تبدیلی کر چکی ہے, I'm sorry to say, and those one who are not in جامعہ but they are studying in a school, colleges and the universities, they want to know. So for them, if you will please translate into English, I will appreciate that. That's fine. So thank you. میں پھر شروع سے شروع کر کے یہاں آتا ہوں, ٹھیک ہے. هذا هو الكتاب الذي, this is the book that has been revealed to me as a mercy from the Lord of all the people. یہ وہ کتاب ہے جو میرے پہ اس اللہ نے, اس رب نے جو کائنات کا رب ہے, اس نے میرے پہ یہ نازل کی ہے. فی یوم عید من الاعیاد, یہ عیدوں میں سے عید کا ایک دن ہے آج جس پر یہ نازل ہوئی. میں تمہیں this is one of the Eid among the Eids that this has been revealed. I read it out to the people who are sitting in front of me with the speaking of the Ruhul Amin. Ruhul Amin is Jibrail alayhi salam, ٹھیک ہے. Ruhul Amin, Quran called Hazrat Jibrail alayhi salam as Ruhul Amin. Ruhul Amin is the name of Hazrat Jibrail alayhi salam, who is the angel of Allah. Yeah. Without any help in authorship or compilation, ٹھیک ہے, without doubt this is a sign among the signs. اب یہاں تک میں نے اردو میں بھی کر دیا, انگلش میں بھی کر دیا, ٹھیک ہے. وما كان لبشر ان ينطق كمثل مرتجلا مستحضرا في مثل هذه العبارات. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی بشر کے لیے, کسی انسان کے لیے اس قسم کی, اس کی مثال بیان کرنا
اس قسم کی عبارات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. What he's saying is it is impossible for a human being to speak in this way fil badi, یعنی کہ without any notes, any preparation to talk about these things. Now ابھی بہت دیر بعد, after a long while we will come to the actual khutbah and you can judge for yourself کہ کسی انسان کے لیے یہ عبارات کہنی ممکن ہے کہ نہیں. وَكَانَ النَّاسُ يَرْكَبُونَ تَبَعًا رَكْبَةً, ابھی مجھے یہ لفظ کی پروننسیشن نہیں پتا, یوم العید وَيَسْتَطْلِعُونَ بِعُيُونِ الْمُشْتَاقِ الْمُرِيدِ, یہ لوگ جو ہیں وہ بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے آج کے دن سے اور بڑی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, یہ اس کا مفہوم ہے. People were prepared for this day and they were looking forward to with the eyes that were looking forward to something on that day. فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرَاهُمْ مَقْصُودَهُمْ, and praise be to the Lord جس نے ان کو ان کا مقصود, ان کا گول دکھایا, بعد الانتظار, after the wait. So sorry میں یہ مکس کر گیا. سب تعریف اس ذات کی, اللہ کی, جس نے ان لوگوں کو جو کہ مشتاق بیٹھے ہوئے تھے ان کو اپنا مقصود دکھا دیا انتظار کے بعد. Praise be to Allah who showed these people their goal after the wait. وَوَجَدُوا مَطْلُوبَهُمْ كَبُسْتَانِ مَزَلَّلَ أَغْصَانَهُ مِنَ الثَّمَارِ, and they found their goal like a garden that is burdened with a lot of fruit. ابھی exact translation نہیں ہے, but this is the مفہوم کہ they found, ان کو اپنا مطلوب مل گیا, جس طرح کہ ایک باغیچہ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے پھل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وَإِنَّهُ السَّنِيعَ إِحْسَانُ الْحَضْرَةِ, اب یہ احسان اور حضرہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو بنایا. احسان الحضرت, حضرت یہاں پہ میرا جہاں تک خیال ہے کہ مرزا صاحب کہتے چلیں یہ اللہ کا احسان ہے, حضرت مطلب اللہ کی طرف منسوب کریں. مطلب تبلیغ الناس الى السعادہ وانه غیث من اللہ بعد ما امحلت البلاد وعم الفساد. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے تبلیغ ہے, ان کی خوشی کے لیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہے جو زمین کے خشک ہو جانے اور فساد زدہ ہو جانے کے بعد نازل ہوتی ہے. He is saying that what I'm about to say is a propagation for the people. تبلیغ کو کیا کہتے ہیں, the message, preaching, yeah, for the people to make them happy. And this is the rain from Allah after the earth, the blessings, the غیث میں بارش. ٹھیک ہے. Jaisab, I would request you when you read Arabic, just a little bit slowly, that the people... Yeah, after the earth has been dried up and has been the subject of fasad or disorder. ٹھیک ہے. Then he goes on to say, عربی میں وَلَن تَجِدْ هَذِهِ الْمَعَارِفِ فِي الْآثَارِ الْمَنْطَقَةِ الْمُدَوَّنَةِ مِنَ الثَّقَاط. یہاں پہ تے گول ہونی چاہیے اگر سقاہ اس کا مطلب ہے تو. ٹھیک ہے, پر یہ تے انہوں نے لمبی کی ہوئی ہے, اس کی مجھے نہیں پتا کہ سقاہ وہ سقاہ ہے یا وہ ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو. اور آپ کو یہ معارف نہیں ملیں گے ان مقامات میں جو کہ تدوین کیے گئے ہیں سقاہ سے, پرانے زمانے کے سقا عالموں سے. مطلب آپ کو یہ معرف ان علماء سے, ان آئمہ سے جو ہمارے پہلے لکھ کے جا چکے ہیں, ہمیں خزائن دے کے جا چکے ہیں, وہاں سے یہ چیزیں نہیں ملیں گی. That's what it means. Yeah, exactly. You will not find these explanations or these points of wisdom from the remnants of the places that were compiled from the real verifiable sources of Islam. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. بل ہی حقائق اوحیت الی من رب الکائنات, یہ وہ سچی باتیں ہیں جو وحی کی گئی ہیں میرے اوپر, یا الہام نہیں ہے, اب یہ وحی ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی, میں آپ سے یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا, اگر آپ میرے اوپر اگر آپ ابتدا میں جیسے چوئی صاحب نے پڑھا تھا, آپ بھی اپنے ساتھ کتاب اگر کھول لے دیکھ لیں, ھذا ھو الکتاب الذی الہمت. ٹھیک ہے جی, سوری میں نے دیکھا نہیں, آپ نے کہا ہے کتاب الذی الہمت. ٹھیک ہے جی, اب وہاں پہ الہمت کہ وہاں پہ الہام ہوا, اوحیت یہاں پہ اوحیت کہ یہاں پہ وحی ہوئی. جی, اب ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے, صرف آپ کی توجہ یہ دلا رہے ہیں کہ ذہن میں رکھیے کہ
اوپر کہہ رہے ہیں الہام ہوا، نیچے کہہ رہے ہیں وحی، اور درمیان میں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر کر گئے ہیں. اور ابھی آئے گا القاء. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. جی چوئی صاحب. جی تو اس کو اردو میں یہ وہ حقائق ہیں جو میرے رب کائنات نے میرے پر وحی کیے. ان انگلش these are the truths that my Lord has revealed as wahi on me, the Lord of the words, رب الکائنات. اور یہ لفظ کائنات بھی قرآن کریم میں نہیں آتا اور عربی میں زیادہ نہیں آتا. ہاں مگر یہ بار انہوں نے اکثر یوز کیا ہوا ہے پنجابی عربی مطلب. that's right. وَإِنَّهُ اظہار تام، اور this is a complete disclosure. یہ ایک تام، ایک مکمل جو ہے اظہار ہے. ٹھیک ہے. وَهَلْ بَعْدَ الْمَسِيحِ قَتَم، اور اس کے بعد کس مسیح کو چھپاؤ گے. اب یہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، پھر مجھے نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی کیا مطلب ہے اس کا، کہ اس کے بعد تم مسیح کو چھپاؤ گے یا مسیح کی حقیقت کو چھپاؤ گے. یہ مطلب سمجھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. Will you hide the Messiah after this? وَهَلْ بَعْدَ خَاتَمُ الْخُلَفَاءِ عَلَى السِّرِّ ختم. And then جبکہ خاتم الخلفاء تم میں آ گیا، جبکہ خاتم الخلفاء اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں تم میں آ گیا، تو تم اس راز کو فنش کر دو گے. یہ ایک قسم کی ریٹرک ہے. This is rhetoric saying کہ after the Messiah came, will you hide it? After the Khatam al-Khulafa, the last Khalifa came, will you hide this truth? وغیرہ وغیرہ. وَلَيْسَ مِنَ الْعَجَبِ أَن تَسْمَعَ مِنْ خَاتِمِ الْأَئِمَّةِ. And this should not be a surprise that you have heard this from the last Imam, the Khatam al-A'immah, the person who was the last Imam. اور تمہارے لیے تعجب نہیں ہونا چاہیے اگر تم یہ سن رہے ہو آخری خاتم الامام، خاتم الائمہ سے. یہاں پہ چوئی صاحب میں آپ سے عرض کروں گا، بات ایکچولی کسی اور طرف نکلے گی، لیکن صرف تھوڑا سا ایک پہ اس پہ روشنی ڈالیے گا. مرزا صاحب نے یہاں پہ لفظ استعمال کیے ہیں خاتم الخلفاء من خاتم الائمہ، رائٹ. اور مرزا صاحب کے مذہب احمدیت کی پوری بات چلتی ہے کہ جب رسول کریم کو ہم خاتم النبیین کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ شرعی اور غیر شرعی والی بات آ گئی. کیا خلفاء اور مطلب آئمہ یہ بھی شرعی اور غیر شرعی مطلب کہ اس میں دوستو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اگر احمدی حضرات کہتے ہیں، مطلب مذہب احمدیت کہتا ہے کہ ہم رسول کریم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، وہ ایک مور ہے جس سے اور نبی آنے ہیں، مطلب مانتے ہیں، لیکن وہ یہ ختم ہیں جو کہ شرعی خاتم مطلب، لیکن غیر شرعی آ سکتے ہیں، اور یہ ایک مہر ہے جو لگا کے دوسرے آ سکتے ہیں. اوکے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خاتم الخلفاء اور خاتم الائمہ جو ہیں کیا یہ بھی ایسے ہیں کہ شرعی اور غیر شرعی ہیں؟ اس چیز کے اوپر مطلب غور کیجئے گا. جی چوئی صاحب، لیکن اس دوران میں اگر چوئی صاحب ہم اگر بریک لے لیں. نہیں ہم اس کو یہ فنش کر دیں، تھوڑی سی رہ گئی عبارت، 5 منٹ لگیں گے. اوکے تھینک یو. ہاں یہ آپ کو عجب نہیں ہونا چاہیے اگر آپ خاتم الائمہ سے یہ بات سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. کون سی بات؟ نکات ما سمعت من قبل بدل علماء الملہ. یہ وہ نکات ہیں جو اس سے قبل سمعت تم لوگوں نے نہیں سنے علماء ملت سے، جو بھی مطلب مسلمان امہ کے علماء تھے، اسکالرز تھے، آپ نے ان سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی. اور یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ نیا ایک مذہب ہے. اس میں جو ہے یہ کوئی اس کا پاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک نیا مذہب ہے. وہ بیان کر رہے ہیں، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں حقیقتاً اس کا اصل اسلام قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. دیٹس وائی علماء نے ایسی باتیں نہیں کی ہوئی. جی آگے یہ کہہ رہے ہیں بل عجب کل العجب ان یأتی المسیح الموعود والامام المنتظر وحکم الناس وخاتم الخلفاء ثم لا یأتی بمعرفات جدیدۃ من حضرۃ الکبریاء. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی زیادہ حیرت کی بات ہوتی. تم یہ حیرت نہ کرو کہ میرے سے سن رہے ہو، یہ زیادہ حیرت کی بات ہوتی اگر مسیح موعود آتا اور امام منتظر آتا اور انسانوں کا حکم آتا اور خاتم الخلفاء آتا اور تمہارے لیے نئی معرفت اللہ تعالیٰ سے نہ لے کے آتا. He is saying that it would have been more strange if
the promised Messiah came and the Imam who was awaited came, meaning Imam al-Mahdi, the Hakamun Nas, and the decider, the ruler of the people, and the end of the Khulafa, and then he would not bring such new points from God. So what it's saying is that this is not a surprise. It would be a bigger surprise if he were not to come with all these things. تو چوئی صاحب اس پہ مطلب کیا یہ بات واضح نہیں ہو جاتی؟ مطلب خاص طور پہ دوستو آپ سوچئے گا کہ مرزا صاحب یہاں پہ خود اقرار کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ بات جو ہے نا یہ بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے کہ جی اگر آپ نے نئی چیز نہیں لانی تھی تو آپ کے آنے کا فائدہ کیا؟ آپ آئے کیوں؟ آپ کا آنا ہے تو مطلب کوئی چیز لے کے آئیں، کوئی نئی بات، اور وہ کہتے ہیں میں وہی لے کے آیا ہوں. آن دی ادر ہینڈ وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ میں کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا. دوستو غور کریں، خدا را غور کریں اس بات کے اوپر. اب پھر وہی بات ہے، یہ بات آپ کو میں یہ اپنی پورے ہوش و حواس میں جہاں تک میری یادداشت کام کر رہی ہے میں پوری دیانتداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مذہب احمدیت نے یہ بات، یہ عبارت آپ کے سامنے کبھی نہیں رکھی، کبھی آپ کو پڑھ کے نہیں سنائی، کبھی اس کے اوپر نہیں کیا جو آج چودھری صاحب آپ کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کہتے کہ کیا آپ عجیب ہو، ہم جس امام کے منتظر مہدی کے، جس مسیح موعود یعنی کہ اس مسیح کے جس کا وعدہ کیا گیا حضرت عیسیٰ، ان کے یہ تمام چیزیں اگر وہ کوئی نئی بات نہ لے کے آتے تو ہم حیران ہوتے کہ تم پرانی وہی باتیں لے کے آگے، کیا ضرورت تھی تمہارے آنے کی؟ تو میرے ساتھ کہتے ہیں میں وہ لے کے آیا ہوں، میں نئی باتیں لے کے بات آیا ہوں، اور دوسری کبھی کسی نے نہیں کی، جو کہ پہلے علماء جو ہیں کوئی مطلب یہ بات کر ہی نہیں سکا آج تک نئی بات. تو بس پھر آپ ایک نیا آپ ایگزیکٹلی نئی بات لے کے آئے ہیں جو کہ قرآن کے مکمل ہو جانے کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نئی بات لے کے آئے. حق تو یہ ہے کہ مسیح محمدی کا یہ وہ علمی نشان ہے جس کی نظیر قرآن مجید کے بعد نہیں ملتی. اور اس کے آگے صرف یہ نہیں کہتے وجہ تکلم العام من التمام، مجھے سمجھ نہیں اس میں تھوڑی سی مس پرنٹ ہے، تکلم العام یا کہ تکلم، ہاں کہ جس طرح یہ عام لوگ بات کرتے ہیں تمہیں سرپرائز ہوتی. ولا یفرق فرقا بینا بین الظلمت والضیاء، اور اگر وہ تمہیں فرق کر کے نہ دکھاتا صاف صاف اندھیرے میں اور روشنی میں، ٹھیک ہے. So he's continuing the same thought that you would have been surprised if the Messiah had come and not brought something new and would not have talked to you in the way he is talking to you and would not have differentiated between what he calls darkness and light. اور اخیر پہ کہتے ہیں وَإِنِّي سَمَّيْتُ هَذِهِ الرِّسَالَةَ خُطْبَةً إِلْهَامِيَّةً and I have named this book خطبہ الہامیہ، اور میں نے اس کتاب کا نام خطبہ الہامیہ رکھا ہے. وَإِنِّي عُلِّمْتُهَا الْإِلْهَامَ مِنْ رَبِّي كَانَتْ آيَةً، or this has been taught to me by Lord as a revelation, and this is a sign. And the Ta'dad of Isha is 2100. It was printed 2100, and the price is Saman fi Nuskha Wahida 8 میرا خیال ہے 8 annas and a half rupee, meaning is that the one copy. لیکن چوئی صاحب یہاں پہ مجھے ایک سوال یہاں پہ یہ جو بات آپ نے کی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ یہ کہتے کہ کیا فائدہ کہ اگر یہ مطلب اندھیرے اور اجالا میں فرق نہ کر کے دکھاتے. اب چوئی صاحب یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کہ دیکھا جائے تو مرزا صاحب کا یہ دعویٰ اور یہ اس وقت جو مذہب احمدیت کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے آ کے تو وہ جو اسلام کے اندر بدعات اور اسلام کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھیں اور مسلمان جو تھے وہ مطلب اسلام کی ایک اچھی تعلیم کو چھوڑ چکے تھے اور یہ پھر اسی جہالت کی طرف چلے گئے تھے، تو مرزا صاحب اس میں سے نکالنے آئے، اندھیرا دور کرنے آئے، روشنی. تو یہ بات جو وہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا احمدی حضرات پھر ٹھیک نہیں، چونکہ اس پہ تھوڑا سا ہاں میں اس پہ دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ فرق مبینم جو ہے انہوں نے کہا ہوا کہ ٹھیک ہے جی یہ قرآن فرقان ہے. فرقان کہتے ہیں اس کو ہے جو فرق کر کے کہ مطلب آپ کا کہنے کا ہے کہ یہ فرقان ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے، تو یہ کوئی یا تو یہ دعویٰ کریں کہ میں نیا کوئی فرقان، نیا فرق ظلمت اور ضیاء میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فرقان ہمارے پاس موجود ہے.
اور فرقان کا مطلب ہی یہ ہے فرق کر کے جو بتا دے, جو ایک کلیئر چیز کو ڈیفرینشیٹ کر کے بتا دے, صاف صاف بتائی جا چکی ہے. اسی لیے علماء ملت نے ہمیشہ اس فرقان کی تشریح کی ہے, اس کو کھول کے بتایا ہے, نہ کہ ایک نیا فرق لے کے آئے. میرے صاحب کہہ رہے ہیں میں ایک نیا فرق آسمان سے لے کے نئے معارف لے کے آیا ہوں جو کہ فرق بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے علماء جو ہیں ہر دور میں دیتے رہے ہیں قرآن کے مطلب وقت کے لحاظ سے جو بھی اس کے معارف ہیں وہ بیان کرتے رہے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے تو قرآن کی کوئی بھی ایسے معنی وہ تفسیر کی نہیں, اگر انہوں نے کی ہوتی یا کوئی کرتے تو نئی بات کرتے جو پہلے نہیں کی گئی, تو ہم کہتے کہ ہاں یہ چیز کا اگر کوئی نئی تشریح کرتے. یہاں یہ کہہ رہے ہیں میں نئی باتیں الہاماً اللہ سے لے کے آ رہا ہوں, میں اپنی عقل سے تشریح نہیں کر رہا. اب یہ بات قابل غور ہے. تمام علماء ملت نے یہ کہا کہ اللہ کی وحی آ چکی, ہم اپنی عقل سے اس کی تشریح کر رہے ہیں. مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی عقل سے پچھلوں کی کوئی تشریح نہیں کر رہا, اللہ نے میرے پہ الہام کیا ہے. یہ فرق ہے مذہب اسلام اور قادیانیت میں. دوستو اس پوائنٹ کو سوچئے گا, یہ نہ دیکھیں کہ ہم کوئی مرزا صاحب یا مذہب احمدیت کی خلاف یا ان سے کوئی ایسی بات رکھتے ہوئے نہیں, انہی کے الفاظ کو, انہی کی بات کو سمجھنے کے لیے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب ہر دور کے اندر انسان اس سے اپنے موجودہ وقت کے مطابق اس کے معنی, اس کی تفاسیر, اس کے مفہوم کو اخذ کرتا ہے قرآن سے اور اس کا اطلاق کرتا ہے اپنی ذات کے اوپر, اور نتائج سامنے آتے ہیں. مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں, جیسا کہ میں چوئی صاحب کی بات سے سمجھا ہوں اس عربی سے عبارت سے, کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے نئے معارف, نئی بات جو ہے وہ رویل کی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آلدو اس سے پہلے علماء اور وہ ائمہ آپ کے سامنے باتیں رکھ چکے ہیں, میں وہ باتیں نہیں کر رہا, میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پہ نئی نازل. یہ نبوت کی بنیاد پڑ رہی ہے 1900 میں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, یہ وہ نبوت کی بنیاد پڑ رہی ہے. اور یہ جب احمدی حضرات مجھے کہتے ہیں کہ نئے نبی آنے سے نیا دین ہی بن جاتا, جو میرا الجزیرہ پہ انٹرویو وغیرہ پہ ہوا, میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ تم باتیں تو سن لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جس طرح کہ بنی اسرائیل میں بعض نبی آئے جنہوں نے کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے, صرف تبلیغ کرنے, لوگوں کو وارن کرنے, نذیر کے طور پر آئے, وہ لوگ الگ ہیں. میرے صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں وہ معرفت جدیدۃ من حضرت الکبریاء, نئے معارف لے کے آ رہا ہوں اور سیدھے اوپر سے لے کے آ رہا ہوں, اور پچھلے علماء سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا. یہ بات ہے. تو اس کے اندر یہ نبوت کا دعویٰ ہے, یہ ایک نیا مذہب ہے, اس کو تسلیم کر لیں, آپ بھی خوش ہم بھی خوش. چلیے اس کے ساتھ ہمارا پہلا درس جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے. میں اس نوٹ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اس کے بعد ہمارا اگلا حصہ جو ہے جو ان کا اعلان کے ساتھ صفحہ 3 سے شروع ہوگا, اس سے ہم بات شروع کریں گے. عزیز احمدی دوستو, آپ خدا را یہ خطبہ الہامیہ جلد 16 کھول لیجئے گا, اور یہ جو ہم نے ٹائٹل پہ چوئی صاحب نے آپ کو پڑھ کے بتایا, باقاعدہ طور پہ کتاب سامنے رکھ لیجئے گا, ویڈیو آن کر لیجئے گا اور دیکھتے جائیے گا کیا ہے. نوٹس بنا لیں کہ چوئی صاحب نے کیا بات جو کی ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی, یا جس سے آپ اختلاف کرتے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں. ہمیں خوشی ہوگی اس چیز کے بارے میں. کیوں؟ ہم صرف جو بات سمجھ رہے ہیں, اسی طرح دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھے ہیں, اور آپ اپنے کسی مطلب مربی صاحب یا امیر صاحب کے جانے کی بجائے فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یور سیلف. اگر آپ کو نہ سمجھ آئے پھر آپ ان کی طرف جائیں, پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا سمجھے ہیں, پھر آپ یہ جاننے کی کوشش کریں اپنے خلیفہ سے کہ مرزا صاحب کہنا کیا چاہتے تھے, کہ خلیفہ صاحب آپ کیا سمجھے ہیں, کیا آپ اس پہ خطبہ دے سکتے ہیں, کیا آپ کسی چیز کو بیان کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں مرزا صاحب کیا کہنا چاہتے تھے. چودھری اکبر صاحب نے تو ہمیں یہ بتا دیا کہ اس کی روح سے ایک نیا مذہب جنم لے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نئی وحی آ رہی ہے بقول مرزا صاحب کے, اور ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی نیا مذہب نہیں لے کے آئے, ہم اسی کی تجدید کر رہے ہیں اسلام کی. مرزا صاحب جو ہے وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے, لیکن یہ چودھری اکبر صاحب نے آج ہمیں نئی بات بتا دی ہے, اور وہ بات مرزا صاحب کی کتاب سے بتائی ہے. کیا چودھری اکبر صاحب غلط کر رہے ہیں؟
ہمیں گمراہ کر رہے ہیں یا واقعتاً چودھری اکبر صاحب جو سمجھے ہیں وہ صحیح ہے، اور اگر نہیں صحیح سمجھے تو خدا را چودھری اکبر صاحب کو ٹھیک کر دے، ایک شیخ کو ٹھیک کر دے، کیونکہ وہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ عظیم شان الفاظ ہیں، یہ دعوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے دی، اللہ تعالیٰ کے الہام سے آپ نے دی دنیا کو، اور یہ نشان جیسا کہ میں نے کہا 11 اپریل 1900 کو ظہور میں آیا، آج تک یہ نشان اپنی چمک دکھلا رہا ہے، اور آج تک کوئی ماہر سے ماہر زباندان اور بڑے سے بڑا عالم اور ادیب بھی، چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اگر انہوں نے مطلب دینا ہوتا تو 115 سال آج ہو گئے ہیں، مطلب آگے ہوتا۔ یہ بھی بات قابل غور ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس MTA ہے، آپ کے پاس ملینز آف ڈالر کا بجٹ ہے، آپ کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں، آپ نے کیوں ان تحریرات کو جس کو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں، کیوں آپ کی جماعت سامنے لے کے نہیں آئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچئے گا، غور کیجئے گا، ہمارا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ حافظ۔